بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد. محترم حضرات و خواتین، عید الفطر کے تعلق سے کچھ باتیں اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اسی کے تعلق سے کچھ سوالات اور بھی تھے کہ عید الفطر کی نماز میں دعائے استفتاح کب پڑھیں گے، جسے ہم عام زبانوں میں ثنا کہتے ہیں. تو عام طور سے آدمی تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتا ہے تو ثنا یعنی آدمی دعائے استفتاح پڑھتا ہے. اس کے بعد آدمی زائد تکبیرات 7 تکبیریں جو پہلی رکعت میں ہوتی ہیں وہ کہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پوری تکبیریں کہنے کے بعد بھی، یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد 7 مرتبہ تکبیر کہنے کے بعد سورہ فاتحہ کے پڑھنے سے پہلے بھی وہ ثنا پڑھ سکتا ہے، دعا استفتاح پڑھ سکتا ہے. اس معاملے میں وسعت ہے. ایک پہلی بات تھی جو مجھے آپ کے سامنے پورا کرنا تھا، جس کی تفصیل بتانا میں نے ضروری سمجھا تھا کہ جمہور فقہا مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ یہ سارے لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عید کی نماز لوگ گھروں میں پڑھ سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ یہی فتویٰ جامع ازہر یونیورسٹی کا ہے اور دارالعلوم دیوبند نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام کو جزائے خیر دے کہ عید الفطر کی نماز گھروں میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن کب پڑھ سکتے ہیں؟ جن کی نماز عیدگاہ میں چھوٹ جائے یا کسی بیماری کی وجہ سے وہ لوگ عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھ نہ سکیں، یا عورت عیدگاہ کی طرف نکل نہ سکی کہ اس کے پاس ایسے کچھ کپڑے نہیں تھے، چادر نہیں تھی، برقع نہیں تھا جس کو پہن کر وہ نکلتی، یا کوئی قیدی تھا اپنے قید میں ہے وہ نہیں نکل سکتا ہے. جیسے آج کل ہم لاک ڈاؤن کے معاملے میں حالت میں ہیں، ہم لوگ جا کر کہیں عیدگاہ میں جمع ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو ان کے لیے دلیل میں نے گزشتہ اس میں بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے جو دور، یعنی وہ تو رہتے تھے بصرہ میں اور وہ وہاں تک پہنچ نہیں پاتے تھے جہاں تک عیدگاہ ہے. وہ زاویہ کے مقام پر اپنے نوکر کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ عید کی نماز پڑھ لیتے تھے. تو یہ جمہور فقہا مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کی بات ہے. حنفی حضرات وہ یہ کہتے ہیں کہ عید کی نماز عیدگاہی میں پڑھی جائے گی، اور جو لوگ عیدگاہ میں نہیں پڑھ سکیں گے وہ لوگ چاشت کی نماز پڑھ لیں گے. اور جمہور علماء کی بات سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ عید الفطر کی نماز گھروں میں پڑھی جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کا اجر دے گا. اور جیسے گزشتہ درسوں میں ہم نے بتایا کہ کیسے آدمی عید کی نماز گھروں میں پڑھے گا، تو آدمی 2 رکعت جہری نماز زور سے پڑھے گا، اور تکبیر تحریمہ کے بعد، یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا دعا استفتاح پڑھے گا، اس کے بعد 7 تکبیریں زائد کہے گا، اس کے بعد کوئی سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھے گا، اور اس طرح پہلی رکعت مکمل کرے گا. اور اس کے بعد دوسری رکعت میں جب اٹھے گا، اٹھتے ہوئے جو تکبیر کہتا ہے اس کے علاوہ 5 زائد تکبیریں کہے گا، اور اس طرح 2 رکعت وہ مکمل کرے گا. اور ایک بات ہمارے ساتھ رہ جاتی ہے کہ کیا وہ گھر میں جب عید کی نماز اپنے گھر والوں کے ساتھ پڑھیں گے تو کیا خطبہ دیں گے؟ اکیلا پڑھیں گے تو خطبہ تو نہیں دیں گے، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو علماء نے 2 طرح کی باتیں کہی ہیں. کہ شوافع نے کہا کہ وہ خطبہ دے گا، لیکن جمہور علماء، یعنی آج جو جتنے علماء ہیں، ازہر یونیورسٹی کے علماء ہیں یا سعودی عرب کے کبار علماء ہیں، انہوں نے یہی بات کہی کہ صرف 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور وہ کسی طرح کا خطبہ نہیں دیں گے. اور اسی طرح
ایک اور بات جو مجھے آپ کے سامنے کہنی ہے وہ یہ کہ جب عید کا دن آئے تو آدمی صبح صبح غسل کرے اور کھجور کھائے، اور جیسے ہم نے بتایا تھا کہ عید کی نماز کا وقت سورج کے طلوع ہونے کے بعد آدھ گھنٹہ یا 20 منٹ سے شروع ہوتا ہے، آدمی اس کا خیال رکھے۔ یہ کچھ ضروری باتیں اس سلسلے میں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دینا مناسب سمجھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سنت کی پیروی کرنے اور اس کے مطابق عید کی خوشیاں منانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔